علی گور بلوچ صاحب یہ بتائیے گا, یہ آپ اس بات کو ادراک ہے, سمجھتے ہیں اگر ابھی الیکشنز ہوتے ہیں, جو بھی حکومت آتی ہے, یہ جو 16 مہینے گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, میں دونوں کو ملا کے بات کر رہا ہوں, ان کے لیے بڑے ٹف تھے ایزا ان کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے, بہت زیادہ مشکل معاملات تھے, لیکن آنے والا وقت اور زیادہ مشکل ہوگا. 350 کا پیٹرول ہے, 300 کا ڈالر ہے, آپ کے ہر چیز آپ کے کنٹرول سے اس وقت باہر ہوئی ہے, اس کو ریپ اپ کرنا, اس آگ پر پانی ڈالنا جو مہنگائی کی اس وقت کافی زیادہ ہے, بے روزگاری کی, یہ آسان کام نہیں ہوگا, اور جس کی بھی حکومت آئے گی اس کے لیے شروع میں بے تحاشا مشکلات ہوں گی, وہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے نہیں کر سکے گی. دیکھیں 2 دن پہلے اجلاس ہوا جس میں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا, وہ میڈیا پر بھی کافی فرق کیا. انہوں نے اسی چیز کی طرف نشاندہی کی تھی کہ یہ پاکستان اس طرح سے تو نہ تھا, پاکستان تو بالکل ٹھیک تھا, 4% مہنگائی تھی پاکستان میں, آٹا, گھی, پیٹرول, ڈالر, ہر چیزیں, چینی بڑی سستی تھی, پاکستان کے لوگ خوشحالی کی طرف بڑھ رہے تھے, پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا تھا. وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ کہ لوگ جو غربت کی چکی میں پسنا شروع ہو گئے, روٹی کے ایک ایک لقمے کے لیے وہ بلک رہے. یہ حقیقت ہے. وہ دیکھیں 16 مہینے کی حکومت میں نو ڈاؤٹ ایک اتحادی حکومت تھی, اور سب نے مل کر بڑی محنت کر کے جو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس سے بچایا. کچھ مطلب ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے مفت آٹا تقسیم کیا گیا, اس قسم کی اسکیمز بھی دی, لیکن اس سے پاکستان کے معاشی حالات تو بہتر نہیں ہوئے. تو پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے آج بھی لوگ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 13 سے 18 تک بہتری لے کر آئے. آج بھی لوگ نواز شریف صاحب سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اگر واپس آئیں گے, لیکن اس چیز کی کیا گارنٹی ہے اگر ہم رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے, اگر اداروں میں خود احتسابی کا نظام قائم نہیں ہوتا, اور ان کے ذریعے اپنے اداروں کے لوگوں کو جنہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, جنہوں نے RTI سسٹم بند کیے, جنہوں نے عدالتوں کے ذریعے سہولت جاری کی. بندیال صاحب تو کل تک وہ عمران خان کے ایک ورکر کی حیثیت سے عدالت چلاتے رہے, پورے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا, پارلیمان کے اوپر چڑھائی کرتے رہے, پارلیمان کو قانون سازی سے روکنے کی کوشش کرتے رہے, ہر حربہ وہ استعمال کیا. اس طرح کی پاکستان میں مثال ملتی ہے کہ ایک شخص ریمانڈ کے اوپر ہے اور عدالت کہہ رہی ہے اس کو رہا کریں, اس کو وزیر اعظم کے پروٹوکول میں عدالت میں لایا جائے, اور گڈ ٹو سی تھی, اور کتنے لوگوں کو بندیال صاحب نے کہا. اب تو ماضی ہو گیا نا, اب تو ماضی ہو گیا, ماضی ہو نہیں گئے. اگر ہم ہر چیز کو ماضی کہہ کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے, یہی تو نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ بھائی مٹی ڈالنے والی پالیسی کو خدا را چھوڑیں, ان لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس کریں. اگر نہیں کریں گے کل کو گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے, اگر وہ حالات کی طرف لے بھی جاتی ہے تو پھر کل کو گارنٹی کیا ہے, کیونکہ پھر کوئی اس قسم کا قدم اٹھا دے تو پھر کیا بنے گا. تھینک یو جو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.